مسلمانی میں نہیں جاتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس میں ڈیلے کرے, تاخیر کرے, سرکار فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہودی بن کے بنے, نصرانی بن کے بنے. حضور فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. حج کرو اور مالدار ہو جاؤ, حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. اب کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں پہ بھی تذکرہ ہر طرح کا بیلٹ, وہ کہیں گے بھائی غریبوں میں پیسے خرچ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ زکوٰۃ میں اور حج میں تضاد ہے. جو زکوٰۃ دے گا وہ حج ہے نا بھائی. یہ لوگوں کے چکر میں نہیں آنا ہے آپ نے. حضور فرماتے ہیں حج اور عمرہ یہ بے روزگاری کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو دیمک کسی لائق چھوڑتی ہے, لکڑی کو چھوڑتی ہے کسی لائق. ادھر دیکھو لوگ کہتے ہیں حال بدلے گا تب مدینے جاؤں گا, ابھی حالات نہیں. میں کہتا ہوں بھائی حالات مدینے جا کے بدلیں گے. تو ایک بار کوشش کر, مدینے والا تیرا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک حج کر چکے ہیں جو اس میں آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بیچ کشتی میں کہا تھا, جب بیچ میں تلاتم اور کشتی ڈوبنے کی طرف جا رہی تھی تو کہا تھا آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. مگر میرا امام یہ جا رہے ہیں اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے. پہلے یہ ٹرینیں نہیں چلتی تھی اتنی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تقریباً 150 سال پہلے اتنی ٹرینیں نہیں چلتی تھی جتنی اس زمانے میں چلتی ہیں, بلکہ اس زمانے کے مقابلے بالکل بھی نہیں چلتی تھی. انہوں نے ایک پیدل کا سفر کیا تھا. پہلا یہ سفر تھا ایک علامہ فرماتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ یہ ظفر الدین بہادی, علامہ ظفر الدین بہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سفر کیا اور یہ پیدل کا سفر ہوتا تھا بیل گاڑیوں کا, یہاں سے لے کے جھانسی تک, اور جھانسی سے ٹرین ملتی تھی بمبئیا ایکسپریس, وہاں سے بندہ جاتا تھا پانی کے جہاز سے بمبئی, ٹرین سے جاتا تھا بمبئی, بمبئی سے پانی کا جہاز جدہ, جدہ سے مکہ شریف, مکہ سے مدینہ شریف. یہی اصول تھا, یہی طریقہ تھا, یہی ٹریک تھا. اور علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں, اور جب چھوڑنے کے لیے گئے جیسے ہی وہ ٹرین میں بٹھالا اور جب پہنچے, ہم 12-13 دن لگے پہنچنے میں جھانسی, 550-600 کلومیٹر تقریباً ہے بریلی سے جھانسی. کہتے ہیں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد جب ہم وہاں سے ٹرین چلنے لگی اور جیسی ٹرین نے سیٹی لی, اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آ گئی, اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ناک کا یہ والا مطلع کہا, گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ, برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس, رہ گیا ہمارے زبار مدینہ ہو کر. پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اعلیٰ حضرت رونے لگے, آنسو بے تحاشا گرنے لگے. مدینے کے عاشق کو مدینہ آج یاد آ گیا ہے, مدینے کے در و دیوار یاد آ گئے, مدینے کے در و باب یاد آ گئے, حضور کا باب بقی یاد آ گیا, باب السلام یاد آ گیا, حضور کی مبارک جھلیاں مواج شریف یاد آ گیا. امام تڑپ اٹھے, رونے لگے, کہنے لگے میں بھی جاؤں گا حج پہ. تو بھائی بولے جلدی بیٹھو بھائی, ٹرین چلی جائے گی, ہمارے پاس پیسے بھی ہے. اس زمانے میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ کسی منظوری کی ضرورت, مگر میرے امام نے کہا نہیں نہیں نہیں, جاؤں گا تو اسی سال, مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. کہ پھر کیا کریں گے, کہ میں واپس بریلی جاؤں گا. کہ بریلی واپس جانے کا کیا مطلب ہے, جو مین سخت سفر تھا پیدل کا بیل گاڑی کا وہ ہو گیا, اب تو ٹرین کا سفر ہے, چلو بھائی. کہ نہیں واپس بریلی جاؤں گا. کہا کیوں, کہ اس وجہ سے کہ میں اپنی امی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں, میں جا کر کے اجازت لے کے آؤں گا. اب اس صدی کا مجدد, ایک عاشق رسول, ایک ماں کی اجازت لینے کے لیے تم برباد ہو جاؤ گے اگر ماں کو چھوڑو گے. تو لکھ لو اس بات کو, اگر اس کا دل دکھا کے تم وہ مر گئی نا, دل دکھا تو تمہیں کو بچا نہیں سکتا. سنو میرا امام گیا, علامہ ظفر الدین کہتے آرام تک نہیں کیا, 12-13 دن سفر کیا. پھر آپ پہنچے جھانسی سے بریلی, اور آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھی. میرے احمد رضا آ گئے, 2 زانو آگے بیٹھے اور بولے ہاں امی آ گیا. بیٹے چھوڑ آئے, رونے لگے. ارے کوئی بات تو نہیں ہوئی, روتے کیوں بیٹے, سب خیریت تو ہے. اعلیٰ حضرت اور روئے ماں کے قدموں میں, تب تک امام کے آنسو گر رہے ہیں.
ماں نے پوچھا بتا نا میرے بیٹے روتا کیوں ہے؟ امی جان بھائی تو چلے گئے مگر میرا دل بھی کرتا ہے مدینے جانے کو، میرا دل تڑپتا ہے میں مدینے جاؤں، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ ماں نے کہا بیٹے تو چلے جاتے، تم کیوں واپس آ گئے؟ اماں آپ کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی مدینے والے سرکار میری حاضری قبول نہیں کریں گے، میرا اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا حضرت کی ماں نے جب یہ سنا تو بے تحاشا رو